آج کے اس تجزیے میں ہم اسلامی روایت کی اس عظیم حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بتاتی ہے کہ آج کے اس ایڈوانسڈ دور میں جہاں ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے پھر بھی ہم اندر سے اتنے بے سکون کیوں ہیں؟ سوچئے ذرا اس بارے میں۔ آج کل ہماری فزیکل ضرورتوں تو بہت آسانی سے پوری ہو رہی ہیں، ویلتھ بھی آ رہی ہے، لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک عجیب سی بے قراری ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فزیکل کمفرٹس کے باوجود ایک گہری روحانی بے چینی ہم سب محسوس کرتے ہیں؟ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسم اور اپنی روح کی ان ضروریات کو پریکٹیکلی کیسے پورا کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہر روز کھانے، پینے اور نیند کی فطری ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کی بھی ایک بنیادی غذا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے خالق کی عبادت اور ذکر نہ کریں تو سمجھیے ہماری روح بھوکی رہ جاتی ہے، اور یہی روحانی فکاشی ہماری اس بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیکھیے، عبادت صرف کچھ رسموں کو بنا سوچے سمجھے دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے دل کو سیدھا خدا سے جوڑنے کا عمل ہے۔ جب ہم اس بنیادی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس خلیپن کو بھرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور کئی بار غلط چیزوں اور کھوکھلے رشتوں میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور اس ماڈرن ایرا میں تو ڈسٹریکشن کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں جنہوں نے سچے تعلق کے سبسٹیٹیوٹس کی جگہ لے لی ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم گھنٹوں تک اسکرین پر نظر جمائے رکھ سکتے ہیں، فیس بک پر مسلسل اسکرولنگ، بار بار واٹس ایپ چیک کرنا، ٹویٹر دیکھنا اور دنیا بھر کی مصروفیات کا حصہ بننا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن دوسری طرف جب چند منٹ خدا کی یاد کے لیے نکالنے ہوں تو ہمارا مسلح بالکل خالی پڑا رہتا ہے۔ اکثر لوگ اس پر ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ ہم تو کام میں مصروف ہیں، لیکن ذرائع میں ایک بہت ہی گہری بات شیئر کی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں مگر عبادت کے لیے نہیں۔ ہر ایپ آباد ہے مگر ہمارا مسلح خالی ہے۔ ہم دنیا کی دوڑ کو تو ضروری سمجھتے ہیں مگر روح کے اس سب سے بڑی ضرورت کو پوری طرح بھلا دیتے ہیں۔ تو اس سچی عبادت کا اصل وزن کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آئیے اسلامی تاریخ کی چند بے مثال اور خوبصورت مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ تاریخ میں سب سے عظیم مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی اتنی عظیم ذمہ داریاں اٹھانے کے باوجود آپ کی تہجد کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو طویل قیام کی وجہ سے آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا روحانی مقام تو پہلے سے ہی مکمل محفوظ ہے، پھر ایسی طویل عبادت کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکر گزاری کا ایک نہایت ہی پیارا اظہار ہے۔ ایک اور بہت اچھا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ملتا ہے۔ شروع میں وہ عشاء سے فجر تک لگاتار سوتے تھے، لیکن جب انہیں نصیحت ملی کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، بس انہیں تہجد کے لیے ضرور اٹھنا چاہیے، تو پھر انہوں نے آدھی رات کی خاموشی میں اٹھ کر عبادت شروع کر دی۔ دراصل جب باقی دنیا گہری نیند سو رہی ہو تو اس وقت خالق کو یاد کرنے کی مٹھاسی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس عبادت کی طاقت کیا ہے، اس کا اندازہ صلاح الدین ایوبی کے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ایک دفعہ دشمن کا ایک بہت بڑا اور ہیویلی آرمڈ بحری بیڑا حملے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے پوری رات سجدے میں رو رو کر گزاری، کیونکہ سچی دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی یہ خبر آئی کہ دشمن کا وہ بڑا بیڑا تباہ ہو چکا ہے، جس پر وہاں موجود ایک بزرگ نے ان سے فرمایا کہ وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں تمہارے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ سچی لگن اور خلوص کے ساتھ مانگی گئی دعا دنیا کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو مٹا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ دراصل سچی دعا کی اصلیت یہی ہے، یہ محض کچھ الفاظ بولنا نہیں ہے، بلکہ خالق کے سامنے خلوص کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ یہاں ہمیں ایک انتہائی اہم سبق ملتا ہے۔ جب ہم اپنے دکھ اور پریشانیاں عام لوگوں کو سناتے ہیں تو نتیجے میں اکثر ہمیں مذاق، تھکاوٹ یا مایوسی ملتی ہے، لیکن وہی سیم پریشانیاں جب ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے دائمی سکون اور ایک ناقابل شکست مضبوطی ملتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم نے جب غور کیا
کہ ان کی بیوی اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے صرف انہی پر پوری طرح انحصار کرتی ہیں، تو انہیں ایک بہت گہری روحانی سچائی سمجھ آئی۔ انہوں نے خدا سے کہا، میرے رب، اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو آخر کس کے پاس جاؤں؟ اصل روحانی بلندی یہی ہے، یہ ماننا کہ ہماری ہر چیز صرف اور صرف ایک ہی ذات کی محتاج ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کی اس بھاگ دوڑ بھری اور مصروف زندگی میں ہم اس روحانی مضبوطی کو پریکٹیکلی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرائع ہمیں کچھ آسان مگر بے حد اثردار سٹیپس بتاتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے تمام موبائل ڈیوائسز کو تھوڑی دیر کے لیے مکمل بند کر دیں۔ دوسرا، سکون سے عبادت کے لیے ایک پرائیویٹ اور خاموش جگہ مقرر کریں جہاں آپ کو کوئی جلدی نہ ہو۔ اور تیسرا، حفاظت اور بہتر رزق کے لیے سورہ ملک یا سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یہ چھوٹی عادتیں لائف میں ایک زبردست پیس لے کر آتی ہیں۔ اور اس سب کا ایک بہت ہی پیارا اثر ہمارے اپنے گھروں پر پڑتا ہے۔ جب بچے اپنے بڑوں کو بنا کسی دکھاوے کے مسلح پر سچی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کسی لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آرگینکلی اس خوبصورت ڈیووشن کو سیکھ جاتے ہیں۔ ذرائع میں آئی یہ بہترین نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے دکھ صرف خدا کے سامنے پیش کرو، وہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ سچی عزت اور وقار لوگوں کے آگے جھکنے میں نہیں، بلکہ صرف اس ایک ذات کے سامنے دل سے جھکنے میں ہے۔ تو اس تجزیے کے آخر میں آئیے اس انتہائی ضروری سوال پر ذرا ٹھہر کر غور کریں۔ زندگی تو تیزی سے گزری رہی ہے، لیکن کیا ہم واقعی صرف اپنی ان جدید ڈیجیٹل عادتوں کو فیڈ کر رہے ہیں اور اپنی روح کو بھوکا مار رہے ہیں؟ امید ہے آج کی یہ گفتگو ہمیں اپنے روحانی سفر پر ایک نئے اور مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔